قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہوتے ہیں، اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے، مگر مسلمانوں تک وہ پہنچے نہیں ہوتے، اس لیے پھر مسلمان غلط فہمی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ آج غلط فہمی کا شکار بھی ہیں اور غلط فہمی جان بوجھ کے ڈالی بھی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزے کو پورا کرو رات تک۔ وہ کہتے جی رات کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب اندھیرا ہو جائے۔ بھائی یہ مفہوم آپ کی عقل کا ہو سکتا ہے، جو دین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہاں سے ہمیں یہ ترجمہ نہیں ملتا، وہاں سے ہمیں ترجمہ اور مفہوم یہ ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اذا اقبل اللیل ہا ہنا، آپ نے ساتھ اشارہ کیا، اے میرے صحابہ ادھر سے جب رات آ جائے، وادبر النہار، اور دن چلا جائے، مطلب سورج غروب ہو گیا ہے اور رات آ گئی ہے اور دن چلا گیا ہے، تو فرمایا تم نے پھر روزہ افطار کر لینا ہے، اور وہ سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کر لو۔ اب حدیث یہ ہے اور وضاحت کر رہی ہے کہ رات کب آتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے۔ اب مغرب اور عشاء کی نماز رات کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج تو غروب ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہیں، آپ کے پاس ڈیجیٹل موبائلز موجود ہیں، اس کے اندر وقت اور ٹائم موجود ہے۔ تو قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، سفید دھاری سفید دھاگے سے جب وقت شروع ہو کر سیاہ دھاگے پر جا کر وقت ختم ہو اور فجر کا آغاز ہو جائے، تم اس وقت تک کھا سکتے ہو، اور جب فجر کا آغاز ہو کھانا پینا بند کر دو۔ یہ جب آیت نازل ہوئی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، ایک صحابی کہتے میں نے 2 دھاگے لیے، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ جو سفید دھاگا ہے اور سیاہ دھاگا ہے ان کی جو آپس میں مماثلت ہے وہ جب کلیئر ہو جائے اس وقت تک میں کھانا کھا سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے یہ 2 دھاگے رکھے، اب رات کو اٹھتے ہیں دھاگا دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں دھاگا دیکھتے ہیں، وہ ویسے کا ویسے ہی نظر آ رہا ہے، اس میں تو کیا فرق آنا تھا۔ یہ بات جا کے انہوں نے فجر کے وقت اللہ کے نبی سے کہی کہ جو قرآن کی آیت ہے حتیٰ یتبین، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفیدی جو ہے وہ بلیکش میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے، وہ کالے رنگ میں آپ کو شو کر دے، تو اس وقت تک کھاؤ۔ تو میں نے تو اللہ کے نبی دھاگے 2 رکھے، وہ مجھے نہ سفید والا مسئلہ حل ہوا نہ سیاہ والا مسئلہ حل ہوا۔ آپ مسکرائے اور مسکرا کر کہا اچھا تیرے تکیے کے نیچے لگتا مشرق اور مغرب دونوں آ گئے ہیں۔ فرمایا یہ مفہوم نہیں تھا، مفہوم یہ تھا کہ مغرب، یہ جو دن کا رات کا آغاز ہوا ہے اس روشنی سے لے کر رات تک، مطلب جب آپ اذان دیتے ہیں اس کو ہم طلوع فجر کہتے ہیں، یہ دن کا آغاز نہیں ہے، طلوع فجر ہے، فجر کا آغاز ہے۔ فرمایا اس سے مراد تو یہ تھا کہ طلوع فجر تک، یعنی مغرب سے لے کر طلوع فجر تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اب یہ مفہوم وہ عربی دان ہے، عرب علاقے میں رہتا ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، اور اس کو سمجھ دی کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں اس کا مفہوم یہ ہے۔ او بھائی ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے، ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے ہم اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہتے، اپنے آپ کو آخری حرف آخر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں عقل کل حرف آخر اللہ نے ایک ہستی بنائی ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ انہوں نے ہمیں بتلانا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اب اس آیت کے مفہوم کے ساتھ کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، لوگ کلپ بنا کر 7 اذانیں سنوا رہے ہیں، 7 وقت دکھا رہے ہیں، اور 7 دکھا رہے ہیں وہ دیکھیں جی سامنے سے روشنی آ رہی۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی وہ حدیث سنائی تھی، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، بلال حبشی ساتھ ہیں، آپ نے کہا بلال نیچے اترو جلدی جلدی، ستو تیار کرو۔ کہا حضور ابھی تو ٹائم ہے، دیکھیں کتنی روشنی۔ میں کہہ رہا ہوں نیچے اترو ستو بناؤ، وہ کہتے ہیں حضور ابھی بڑی روشنی ہے۔ آپ نے پھر کہا نیچے اترو پانی تیار کرو۔ وہ نیچے اترے، انہوں نے پانی تیار کیا، تیار کر کے اللہ کے نبی کو دیا، آپ نے پیا۔ وہ صحابی کہتے ابھی روشنی تھی، یہ روشنی کون سی تھی؟
یہ جس روشنی پر اعتراض آج کیا جا رہا ہے، جس کے کلپ بنا کر لوگوں کو بیوقوف اور جاہل بنایا جا رہا ہے اور دین کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا یہ جب روشنی سورج غروب ہو اور ادھر سے روشنی آئے اور رات آ جائے اور دن چلا جائے، تم نے افطاری کر لینی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس سنت طریقے پر، جس وقت پر آپ اور میں افطاری کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اسی وقت پر امام الانبیاء بھی افطاری کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تم اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہو گے؟ اصل یہ بات ہے سمجھنے والی۔ یہودیوں کی روٹین تھی، یہودیوں کا یہ فہم تھا، یہودیوں کی یہ غلطی تھی جو آج ہمارے چند بھائیوں کی بڑے عرصے سے موجود ہے اور بعض بھائیوں کو اب غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہودیوں کا عادت اور وتیرہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ بھی سورج غروب ہوتا تب وہ افطاری کرتے تھے، تو وہ بھی یہی موقف رکھتے تھے کہ سورج غروب تو ہو گیا ہے، ابھی رات نہیں ہوئی، کچھ احتیاط کر لیں، کچھ احتیاطی ٹائم ڈال کر پھر ہم افطاری کریں گے۔ تو وہ کافی سارا ٹائم احتیاطی اپنی مرضی سے، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو افطاری تمہارا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب اللہ کے حکم پر حکم عدولی کون کر رہا تھا؟ یہودی کر رہے تھے۔ یہودی افطاری نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر تھی، تبھی آپ نے اپنی امت کو کہا لوگو تم اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم میرے اور اللہ کے اس حکم پر کہ جب سورج غروب ہو افطاری کا یہ وقت ہے، افطاری کرتے رہو گے، خیر پر رہو گے۔ تم بھی یہودیوں ہی کی طرح اسی وتیرے اور غلط حرکت پر آ گئے کہ 2 4 5 8 10 15 منٹ کا گیپ ڈالا، کچھ بھی تو روشنی بڑی ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہو لے ہم پھر افطاری کریں گے۔ یہ غلط ہے، یہودیوں کی عادت ہے بھائی، قرآن و حدیث اس سے بھرے پڑے ہیں۔ اور میں نے جو پہلے آپ کو آغاز میں کہا، دوسری بات یہ، ہمیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے ہم اپنی مرضی نہیں کرتے، ہم قرآن اور قرآن جس پر نازل ہوا اس کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ تم نے اگر قرآن پر عمل کرنا ہے تو جس کو ہم نے قرآن دیا ہے اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اب قرآن کی یہ پیچھے آیت ہے کہ اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہو، اور غسل فرض کا لفظ اللہ نے کیسے لگایا؟ او لامستم النساء، اگر تم اپنی عورتوں کو مس ہاتھ لگاؤ تو تمہارے اوپر غسل فرض ہے۔ اب کو اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے؟ او بھائی اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف جانا پڑے گا۔ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ کنایا ہے، اللہ نے ایک لفظ ایک کنایا قرآن میں بولا ہے، مراد یہ ہے کہ جب بیوی سے تعلقات قائم کرو تو تم نے غسل کرنا ہے، پانی نہ ہو تم نے تیمم کرنا ہے، بات ختم۔ بہت ساری چیزیں اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، کیسے پڑھیں، کتنی پڑھیں، کب پڑھیں، سانو کی پتہ؟ اللہ کے نبی بتائیں گے 5 پڑھنی ہے، اس وقت پڑھنی ہے، اتنے فرض ہیں، اتنی سنتے ہیں، اس رکعت میں یہ، قیام میں یہ، رکوع میں یہ، رکوع سے اٹھ کے یہ، سجدے میں یہ، 2 سجدوں کے درمیان یہ۔ او بھائی وہاں سے دین آنا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کیسے؟ ہمیں کیا پتا، نبی کی طرف جانا پڑے گا، ایسے حج کرو، ایسے عمرہ کرو، یہ عمرے کے ارکان ہیں، ایسے احرام باندھو، اس میقات سے اس جگہ سے تم نے احرام باندھنا ہے، ایسے کرنا ہے، آخری حصہ تمہارا ٹینڈ یا بال کٹوانا ہے جی تمہارا عمرہ ہو گیا۔ کس نے بتانا ہے؟ وہ بھائی جس کی یہ کتاب ہے۔ ہم اتنے سیانے عقل کل نہیں ہیں، اللہ نے اس لیے اس کتاب کو جس ہستی پر نازل کیا ہے اس کا ساتھ محتاج بھی رکھا ہے تاکہ میرے نبی کی بھی شان بڑھے۔ قرآن کی شان تو ہے ہی ہے، مگر مجھے آپ کو خبر دی اس قرآن کی شان نبی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تم کہو ہم اس کتاب پر عمل کریں، نبی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قرآن عظیم کی ہم کہیں کہ جی ہم اس کی عظمت کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ کو احادیث کی ضرورت پڑنی ہے۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، کتنے مال پر؟ قرآن خاموش، خبر ہی کوئی نہیں۔ یہ نبی اور قرآن اللہ نے جان بوجھ کے ساتھ رکھے اور اسی وقت ہمیں بتا بھی دیا کہ کچھ لوگ آئیں گے، آ کر کہیں گے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کہیں گے لوگوں تمہارے لیے یہ کتاب ہی سب کچھ ہے، یہ حدیث ضعیف بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، لوگوں نے من گھڑت بھی رکھی ہیں، پاس سے گھڑ لی ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، بس قرآن پر عمل کرو۔ اور جاہل اجڈ لوگوں، یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو حدیث ہمارے پاس لانے کے ذمہ دار تھے، قرآن بھی تو اسی طرف سے آیا تھا۔ اگر احادیث کو تمہیں گڑبڑ لگ رہی ہے تو پھر کہو قرآن بھی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، پھر قرآن پر بھی اعتراض تمہارا بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت بتلا دیا۔ تو کچھ لوگ آئیں گے، آ کر لوگوں کو کہیں گے بھائی تمہارے لیے بس یہ کتاب، یہ قرآن ہی سب کچھ ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، یہ کتاب نبی علیہ السلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن کی عظمت شان آپ اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک محمد رسول اللہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے،
ان پر کتاب نازل ہوئی ہے، کیا اس کا معنی کیا مفہوم ہے۔ اس لیے آپ غلط فہمی میں نہ جائیں۔ رات کا مفہوم جب سورج غروب ہوتا ہے، رات شروع ہو گئی ہے، رات شروع ہوتی ہی اسی وقت ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، دن اسی وقت چڑھتا ہے جب سورج نکل آتا ہے۔ ایک جھٹکی سی بات ہے۔ اب اس اصولی جھٹکی اور حدیث کی بات کو آپس میں گٹ مٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں میں کچھ تھوڑا سا اضطراب پیدا کرنے کے لیے، غلط فہمی ڈالنے کے لیے کلپ بنائے جا رہے ہیں۔ وہ شیعہ حضرات تو پرانے ہیں اس یہودیوں کی عادت پر بیٹھے ہوئے، اب اہل سنت کو بھی الٹ سائڈ کی طرف لگایا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، آپ غلط اذانیں دے رہے ہو، ساری زندگی آپ نے غلط اذانیں دی ہیں۔ بھائی کہاں غلطی ہے؟ جاؤ سائنس سے پوچھو جا کے، رات کب شروع ہوتی ہے، ہمیں چھوڑ دو، قرآن حدیث کو رہنے دو۔ سائنس سے پوچھو دن کب شروع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، دن کب ختم ہوتا ہے، سورج چھپتا ہے۔ یہی باتیں قرآن کہہ رہا ہے، یہی باتیں حدیث کہہ رہی ہیں۔ تو جھگڑا کس بات کا، اختلاف پھر کس بات کا کہ آپ کہہ رہے جی کہ آپ افطاری پہلے کرتے جا رہے ہو؟ بھائی ہم نہیں پہلے کر رہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتلایا، ہمیں نہیں سمجھ، ہمیں نہیں عقل، جو بات جو عمل امام الانبیاء نے ہمیں کر کے دکھا دیا، ہم اس پر لگے ہوئے ہیں، اور کئی 100 سالوں سے لگے ہیں، ہزاروں 1400 سال گزر گئے ہیں۔ اب آپ کے پاس گھڑیاں آ گئی ہیں، اب آپ کے پاس جدت آ گئی ہے، اس کے باوجود اذانیں، چاہے وہ تہجد کی ہوتی تھی، وہ اذان فجر ہوتی تھی یا مغرب کی ہوتی تھی۔ لوگ کیلنڈر جو اب بنے ہیں، یہ تو 50 سال 100 سال ہوئے ہوں گے یہ جو آپ کی مساجد میں کیلنڈر لگے ہیں، تو پہلے بھی اذانیں اسی طرح، افطاری سحری اسی طرح ہوتی تھی۔ اس غلط فہمی سے نکلیں۔ اللیل سے مراد جب رات کا آغاز ہو، رات ہو نہیں، رات ہو کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کل آپ اذان مغرب کے بعد 10 منٹ کے بعد دیکھیے گا، روشنی پھر بھی ہوگی، روشنی پھر بھی ہوگی۔ پھر آپ افطاری کیوں کر رہے ہو؟ پھر اچھا بھلا جب اندھیرا ہو 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد تب آپ افطاری کریں نا، رات تو آپ کے حساب سے اس کو کہتے ہیں۔ عربی کی باتیں عرب دانوں سے پوچھو، نبی سے پوچھو، کسی عرب کی لغت سے پوچھو کہ لیل کا مطلب کیا ہے۔ وہ لیل کا مطلب یہی کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے لیل شروع ہے۔ ہم الحمدللہ اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم افطاری جلدی کرو گے۔ جلدی سے مراد یہودیوں والی کرتوت تمہارے اندر نہ آ جائے کہ وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے تھے، پتہ چلے سورج غروب ہو گیا ہے فوری افطاری۔ میں نے آپ کو جب یہاں افطاری کے مسائل بتلائے، میں نے کہا تھا کہ اذان شرط نہیں ہے، ٹائم شرط ہے۔ کسی کے پاس کنفرم ٹائم ہے، ہاں جی اتنے بجے سورج غروب ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ اپنی افطاری کرے، اس کے پاس پیمانہ اگر صحیح ہے تو اس کو اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اذان کی شرط رکھی نہیں، اللہ نے شرط رکھی ہے نبی کی ذریعے جو ہمیں بتلائی ہے، سورج غروب ہونا۔ سورج غروب ہوتا ہے، رات شروع ہے، جو اللہ نے خود یہاں کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی الی اللیل سے مراد، لیل اور رات سے مراد جب رات کا آغاز ہو جائے تم افطاری کر لو۔ تو جب سورج غروب ہوتا ہے، سائنس بھی مانتی ہے، عقل بھی مانتی ہے، سائنس بھی نہ مانے عقل بھی نہ مانے، ہمارا دین ہماری سنت ہمیں بتلاتی ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت افطاری کرنا سنت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔